ناظرین، اب ہم بات کریں گے ذوالقرنین علیہ السلام، یاجوج اور ماجوج سمیت ان سے متعلقہ تمام تر موضوعات پر کہ ذوالقرنین کون تھے، یاجوج اور ماجوج کیا ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام نے کب، کہاں، کیوں اور کیسے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا، ان سوالات سمیت ایسے جتنے بھی سوالات ہیں، ان سب سوالات پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام پر کہ ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے۔ یہ سوال بہت عرصے سے چلا رہا ہے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے قرآن کی ترجمانی کے دعوے داروں نے جو کہانیاں گڑھ رکھی ہیں، سب سے پہلے ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ان کی حقیقت واضح کریں گے تاکہ اس موضوع پر کسی بھی قسم کا کوئی سوال، شک، شبہ یا ابہام باقی نہ رہے اور حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھل کر آپ پر واضح ہو جائے۔ ذوالقرنین کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قرآن میں اس قصے کا شان نزول یہودیوں کے 3 سوالات تھے۔ ان میں سے ایک اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا روح کے بارے میں اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں تھا، اور انہی سوالات کے جوابات کے ضمن میں سورہ الکہف نازل ہوئی۔ ناظرین، یہ جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، یہ جو شان نزول اس صورت سے منسوب کیا جاتا ہے، اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے، اسے مان لیا جائے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الکہف تو ایک لمبے عرصے پر محیط وقتاً فوقتاً وقفے سے آیات کی صورت میں نازل ہوئی۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ سورہ الکہف ایک ہی بار مکمل نازل ہوئی؟ حالانکہ آپ اس کی حقیقت بذات خود قرآن میں ہی دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن بالکل واضح الفاظ میں یہ کہتا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ وقفے سے ایک لمبے عرصے میں اتارا جا رہا ہے۔ قرآن میں 14 مقامات پر 14 آیات میں بالکل صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اسے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے لمبے عرصے میں اتارا گیا یا اتارا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاسراء کی آیت 106 میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور قرآن ہم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اسے قرأ کرنے کے لیے انسانوں پر جس مدت میں وہ دنیا میں موجود ہیں، اور ہم نے اسے اتارا لمبی مدت میں تھوڑا تھوڑا، آہستہ آہستہ، جب جس کی ضرورت تھی اتنا۔ ناظرین، یہ آیت بہت ہی وسعتوں کی حامل ہے اور اس میں عظیم راز پنہاں ہیں، لیکن ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے اس وقت اسے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں بالکل واضح 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے لمبے عرصے میں اتارا گیا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایک بڑی سورت ایک ہی بار میں اتار دی گئی۔ اسی طرح آپ اس آیت میں بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ الانسان آیت نمبر 23 اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اس میں کچھ شک نہیں، ہم ہی ہیں، ہم نے اتارا تجھ پر قرآن وقتاً فوقتاً، تھوڑا تھوڑا، لمبے عرصے میں۔ ناظرین، ان آیات میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی گئی کہ قرآن لمبے عرصے میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقتاً فوقتاً، جب جتنی ضرورت تھی اتنا اتارا گیا یا اتارا جا رہا ہے، جس سے یہ بات بالکل جھوٹی، بے بنیاد اور غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ یہودیوں کے 3 سوالات کے جوابات میں سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ آپ نے جان لیا کہ سورہ الکہف ایک ہی بار میں مکمل نازل نہیں ہوئی بلکہ وقتاً فوقتاً ایک لمبے عرصے میں نازل ہوئی، لیکن اگر اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہودی کے ان 3 سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ الکہف پوری کی پوری روح کے موضوع سے خالی ہے۔ سورہ الکہف میں روح کے موضوع پر ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے بیان کردہ شان نزول کے مطابق تو یہودیوں کے 3 سوالات میں سے ایک روح کے بارے میں تھا، دوسرا صحاب الکہف اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔
یہودیوں کے ان سوالات کے جواب میں سورہ الکہف نازل کی گئی، لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ پوری کی پوری سورۃ الکہف روح کے موضوع پر خالی ہے، جس سے یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ سورۃ الکہف کا جو شان نزول گڑھ رکھا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ پھر اسی پس منظر میں سورۃ الکہف میں موجود واقعات کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر جو نظریہ و عقیدہ اخذ کیا جاتا ہے وہ دوسروں پر بھی مسلط کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد اور باطل ہے۔ پھر ناظرین، تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہودیوں نے اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کیا تو پھر ایسا کیوں ہے کہ یہودیوں کی پوری تاریخ اور مذہبی مواد اصحاب الکہف کے حوالے سے مکمل خاموش ہے؟ آپ کو بنی اسرائیل میں سے یہود کے ہاں ایک لفظ بھی اصحاب الکہف پر نہیں ملے گا، اور وہ اصحاب الکہف کے حوالے سے کسی بھی واقعہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ من گڑت قصہ ہے جو عیسائیوں نے گڑھ رکھا ہے، جو عیسائیوں کا گڑھا ہوا ہے۔ البتہ صحاب کہف کا ذکر بنی اسرائیل میں سے نصارہ جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے ان کے مذہبی مواد میں ضرور ملتا ہے، اور عیسائیوں کے ہاں اسے ایک بڑی تاریخی اور مذہبی اہمیت حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کے نزدیک ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، ان کا پورا مذہبی مواد، تاریخ ایسے کسی بھی واقعے سے خالی ہے، تو اس کا سوال کیوں کریں گے؟ ان کی طرف سے ایسے کسی بھی سوال کی توقع کرنا بالکل بے بنیاد اور فضول ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اصحاب الکہف کا واقعہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے کافی عرصہ بعد رونما ہوا۔ 7 نوجوان تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس وقت یہودیوں کی حکومت تھی، ان 7 نوجوانوں پر زمین تنگ کر دی گئی اور انہیں دین کی خاطر ہجرت کرنا پڑی، لیکن جب کوئی بھی جائے پناہ نہ پائی تو رب سے خالص اپنی طرف سے حفاظت کرنے کی دعا کی، اور رب نے ان کی حفاظت کی۔ یہ واقعہ یہودیت کی بنیاد اکھاڑ دینے کے لیے کافی تھا، اس لیے یہود ایسے کسی بھی واقعے کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں علم ہے کہ اگر وہ اسے تسلیم کریں گے یا اس واقعے پر کسی بھی قسم کی کوئی بات کریں گے تو یہودیت باطل ثابت ہو جائے گی۔ اس لیے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہودی اصحاب الکہف کے بارے میں سوال کریں جبکہ وہ خود اس واقعہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ یہود کے نزدیک تو ایسا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، یہ من گڑت ہے۔ پھر چوتھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کا ان 3 میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا، اور اس کے جواب میں سورہ الکہف نازل ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ روح کے بارے میں تو سورہ الکہف مکمل خاموش ہے، اور روح کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں روح کا ذکر آنا ہی اس کا جواب ہے کہ روح کے بارے میں سوال بنی اسرائیل کا تھا۔ اور بنی اسرائیل صرف یہود ہی نہیں بلکہ وہ بھی ہیں جو بعد میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر بعد میں جا کر دل ہوئے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گئے، جنہیں عیسائی کہا جاتا ہے۔ روح عیسائیت میں شروع سے ہی موضوع بحث رہی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وجہ سے، اور روح کے بارے میں سوال نصارہ کی طرف سے تو ہو سکتا تھا لیکن یہود کی طرف سے ہرگز نہیں۔ ناظرین، آپ آتے ہیں قصہ شان نزول میں یہودیوں کی طرف منسوب کیے جانے والے تیسرے سوال کی طرف، جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال بھی یہودیوں کی طرف سے تھا۔ جس پس منظر کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے سوال کیا، اس پس منظر میں ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا کہ یہودی ایسا کوئی سوال کر سکتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کے پورے مذہبی اور تاریخی مواد میں ذوالقرنین کے حوالے سے کوئی دور تک اشارہ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی نام یہودیوں کے ہاں کوئی وجود رکھتا تھا اور آج بھی وجود رکھتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے پس منظر میں دیکھیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذوالقرنین کے بارے میں سوال بھی یہودیوں کی بجائے عیسائیوں نے ہی کیا تھا۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے تو یہودیوں کا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ ایک تو نبی نہیں تھے اور دوسرا ان کی موت شرک پر ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں بہت سے اوثان بنا لیے تھے جن کی وہ غلامی کرتے تھے۔ اوثان کہتے ہیں انسان کی خلق کردہ ان ایجادات کو جنہیں انسان سہولتوں کا نام دیتا ہے، جیسے آج مشینیں، گاڑیاں، جہاز وغیرہ، اور ان کی غلامی انہی کے حصول کے لیے ان کے پیچھے استعمال کیے جانے والے وقت کو کہا جاتا ہے۔
یہود کا نظریہ یہ ہے کہ سلیمان بن داؤد نے اپنی زندگی کا مقصد و مشن ہی ایسی اشیاء کی تخلیق اور استعمال کو بنا لیا تھا، لہٰذا وہ کافر اور مشرک تھا، اور اسی حالت میں سلیمان کی موت ہوئی۔ اس کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں سلیمان نے نکاح کے بغیر عورتیں رکھی ہوئی تھیں جو سینکڑوں بیویوں کے علاوہ تھیں۔ اس لیے سلیمان یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ایک متنازع شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے کفر و شرک کی گواہی یہودیوں کے صرف کسی عالم وغیرہ کا عقیدہ نہیں بلکہ باقاعدہ ان کی خود ساختہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ عہد نامہ قدیم میں بھی درج ہے، اور عہد نامہ قدیم کی آسمانی کتابیں جتنے یہود کے لیے مقدس ہیں اتنی ہی نصارہ کے لیے بھی۔ یوں نہ صرف یہودی بلکہ عیسائی بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے ہیں، لیکن عیسائیوں کے ہاں آخری حجت عہد نامہ جدید یعنی انجیل ہے، اس لیے وہ پرانے عہد نامے میں تحریف وغیرہ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بات پرانے عہد نامہ میں موجود ہو اور اس کے برعکس کوئی بات کہیں سے معلوم ہو تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پرانے عہد نامے کو تسلیم کرنے کی بجائے تحقیق کی جائے، لیکن یہود اس بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ عہد نامہ قدیم میں کوئی تبدیلی یا تحریف ہے، اور وہ کسی ایسی بات کو تسلیم کریں جو عہد نامہ قدیم کے مخالف ہو، یہ یہودیوں کے عقائد کی نفی تصور کیا جاتا ہے۔ پھر یہ سمجھنا کہ یہودی ایسا سوال کریں گے یہ بالکل بے بنیاد اور باطل ثابت ہو جاتا ہے۔ البتہ جب محمد علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں نہ صرف یہودی کے عقائد و نظریات کی تردید کی گئی بلکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا صالح نبی اور صالح حکمران قرار دیا، اور دو ٹوک الفاظ میں یہ واضح کر دیا کہ سلیمان کافر و مشرک نہیں تھا۔ یوں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ذوالقرنین سلیمان علیہ السلام تھے تو پھر نصارہ کی طرف سے سوال کیا گیا کہ یہود تو اس شخصیت یعنی سلیمان کے بارے میں ایسا عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں اور ہماری انجیل تو اس پر بالکل خاموش ہے، تو اے محمد آپ بتائیں کہ آیا یہود اس بارے میں سچے ہیں یا پھر حقیقت کیا ہے؟ یہود داؤد کے بیٹے سلیمان کے بارے میں جو عقیدہ و نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ کافر و مشرک تھا، اس پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آیا وہ اپنے اس عقیدے میں سچے ہیں یا پھر حقیقت اس کے برعکس ہے؟ لہٰذا آپ اس کی وضاحت کریں۔ اور قرآن میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر کیا تو سلیمان کی جگہ لفظ ذوالقرنین استعمال کیا۔ آگے چل کر اس پر مزید تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ ناظرین، قدیم علماء مفسر و مفکر قرآن کے طور پر جانے پہچانے جانے والوں کی اکثریت کے نزدیک قرآن میں مذکور ذوالقرنین وہ شخصیت ہے جسے لوگ انگلش میں الیگزینڈر دی گریٹ اور اردو میں اسکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس نظریے پر تنقید کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد رہی جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کے ذوالقرنین ہونے پر بہت سے ایسے اعتراضات اٹھائے کہ اسے ذوالقرنین ماننے والے بھی ان سوالات کے جوابات نہ دے سکے اور الٹے عاجز آ گئے۔ مثلا قرآن میں مذکور ذوالقرنین زمین کے مغرب و مشرق تک پہنچا، اسے زمین کے مغرب و مشرق تک کا اقتدار و اختیار حاصل تھا، مکن حاصل تھا، اور اسکندر اعظم قرآن کی اس بات پر بالکل بھی پورا نہیں اترتا۔ دوسرا اعتراض کہ قرآن ذوالقرنین کو صالح مومن شخصیت قرار دیتا ہے، لیکن اسکندر اعظم یونانی ایک آتش پرست مشرک اور ظالم شخص تھا۔ پھر تیسرا اعتراض کہ ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو سد کی تعمیر کر کے روک دیا، لیکن اسکندر اعظم نے ایسی کوئی سد تعمیر ہی نہیں کی۔ ناظرین، ان کے علاوہ بھی کئی اعتراضات ہیں، مگر یہ ایسے اعتراضات ہیں کہ جنہوں نے اسکندر اعظم یونانی کے ذوالقرنین ہونے کا عقیدہ و نظریہ رکھنے والوں کو لاجواب کر دیا۔ مگر چونکہ کئی صدیوں سے یہ روش چلی آ رہی ہے کہ خود سے غور و فکر نہیں کرنا، خود سے غور و فکر کر کے کوئی نئی بات اخذ نہیں کی جا سکتی سوائے اسی کے جو آباء و اجداد سے نسل در نسل چلا رہا ہے، اس لیے آج تک ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اسکندر اعظم یونانی کو ہی ذوالقرنین مانتا ہوا چلا رہا ہے، اس کے باوجود کہ کوئی بھی اسے ذوالقرنین ثابت نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف اعتراضات اٹھانے والوں نے بھی محض اعتراضات ہی اٹھائے، وہ اس کے برعکس کسی دوسری شخصیت کو سامنے نہ لا سکے جسے وہ ذوالقرنین کہہ سکتے ہوں۔ یوں ذوالقرنین کے حوالے سے سوال مزید الجھ گیا، وقت گزرتا گیا اور زمانہ جدید میں سب سے پہلے ایک ایسی شخصیت سامنے آئی
جس نے سکندر اعظم کے ذوالقرنین ہونے کا رد کرتے ہوئے ایک نئی شخصیت کو ذوالقرنین ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی اور ایک دوسری شخصیت کو ذوالقرنین کے طور پر متعارف کرایا۔ زمانہ جدید کی یہ شخصیت نامور صحافی، سیاسی اور معروف مذہبی شخصیت ابوالکلام آزاد تھے، جنہوں نے یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں کا مجموعہ عہد نامہ قدیم میں مذکور ایک ایرانی بادشاہ سائرس کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دیا، اور بہت سی نامور شخصیات نے نہ صرف ابوالکلام آزاد کے اس نظریے و عقیدے کی تائید و تصدیق کی، اسے تسلیم کیا، بلکہ اس کا خوب پرچار بھی کیا، جن میں غلام احمد پرویز، ابو العلا مودودی اور ڈاکٹر اسرار احمد وغیرہ سر فہرست ہیں۔ لیکن حضرت یہ بھی اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے کہ جیسے سکندر اعظم یونانی آتش پرست مشرک تھا، بالکل ایسے ہی سائرس دی گریٹ ایرانی بھی نہ صرف آتش پرست مشرک بلکہ بہت بڑا ظالم و جابری شخص تھا، جس نے بستیوں کی بستیوں کو تہس نہس کیا اور اپنی سلطنت کی وسعت کے لیے آس پاس کی کمزور ریاستوں پر تسلط کے لیے انہیں کچل کر رکھ دیا، انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، جس میں عام عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس ظلم و جبر کا شکار ہوئی، یہاں تک کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مواد عہد نامہ قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں بھی یہ بالکل واضح مذکور ہے کہ سائرس ایرانی نے خوب تباہی مچائی، اور یہودی اسے اس لیے پسند کرتے ہیں کہ اس نے نہ صرف یہودیوں کے ساتھ نرم رویہ اپنایا بلکہ صدیوں سے در بدر ذلیل و رسوا ہوتے یہودیوں کو واپس اسرائیل میں لا بسایا۔ لیکن حیران کن بات تو یہ ہے کہ ان تمام تر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ابوالکلام آزاد نے صرف ذوالقرنین پر ایک نیا نظریہ دینے کے لیے، ایک نیا عقیدہ و نظریہ پیش کرنے کے لیے سائرس ایرانی مشرک عظیم کو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سکندر اعظم کی طرح ذوالقرنین قرار دیا۔ اس مقصد کے لیے ابوالکلام آزاد نے تاریخ کی کتب کو کھنگالا تو دو ہی شخصیات سامنے آئیں، ایک سکندر اعظم یونانی اور دوسرا سائرس ایرانی۔ سکندر اعظم یونانی کو تو پہلے ہی ذوالقرنین قرار دیا جا چکا تھا، تو اس لیے اس کے مقابلے پر پیچھے ایک ہی شخصیت بچی، سائرس ایرانی، تو ابوالکلام آزاد نے اسے ہی ذوالقرنین قرار دیا۔ لیکن ناظرین، حقیقت کیا ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ کیا قدیم علماء، مفسر و مفکر قرآن کہلانے والی شخصیات جنہوں نے سکندر اعظم یونانی کو قرآن میں مذکور ذوالقرنین قرار دیا، وہ سب کی سب غلط اور ابوالکلام آزاد سچے تھے؟ یا پھر جیسے پہلو نے سکندر اعظم یونانی کو ذوالقرنین قرار دیا، بالکل ایسے ہی ابوالکلام آزاد نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سائرس ایرانی کو ذوالقرنین قرار دیا؟ جیسے باقی لوگ اپنے علماء، مفکر و مفسر کہلانے والی بڑی بڑی نامور شخصیات کی آنکھیں بند کر کے تائید و تصدیق کرتے رہے اور ہر اعتراض کو نظر انداز کرتے رہے، بالکل ایسے ہی ابو العلا مودودی، غلام احمد پرویز اور ڈاکٹر اسرار احمد جیسی شخصیات نے بھی کیا کہ جو نظریہ ابوالکلام آزاد نے پیش کیا، انہوں نے ٹھان لی کہ ہر حال میں اسی کی تائید و تصدیق اور پرچار ہی کرنا ہے، تاکہ جیسے قدیم دور میں ایسے موضوعات پر لب کشائی کرنے والوں کو نمایاں مقام حاصل ہوا، بالکل ایسے ہی آج یہ لوگ بھی نمایاں مقام حاصل کر سکیں۔ اب آتے ہیں ناظرین اس طرف کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر فیصلہ آپ کے اختیار میں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق و باطل میں فرق اس قدر واضح ہو جائے گا کہ آپ کو رائے برابر بھی مشکل نہیں رہے گی حق پہچاننے میں۔ وہ لوگ جنہوں نے سکندر اعظم یونانی کو ذوالقرنین کہا یا مانتے ہیں، اور ان کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے سائرس ایرانی کو ذوالقرنین کہا یا مانتے ہیں اور مان رہے ہیں، دونوں نے ہی قرآن کے برعکس تاریخ کی کتب کا سہارا لے کر اپنا اپنا نظریہ اخذ کیا۔ یہ بات جان لیں کہ قرآن میں نہ تو سکندر اعظم کا نام آیا اور نہ ہی سائرس ایرانی کا۔ ان دونوں شخصیات کو ذوالقرنین ثابت کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ تاریخی کتب کا سہارا لیا گیا۔ اب آتے ہیں قرآن کی طرف اور قرآن سے ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ان دونوں میں سے کوئی ذوالقرنین تھا؟ اگر نہیں تو پھر ذوالقرنین کون تھا؟ کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن کا مقصد صرف سوال کھڑا کرنا ہے اور سوال کا جواب دینا قرآن پر فرض نہیں ہے؟ ذوالقرنین کون ہے؟ کیا قرآن اس پر رہنمائی نہیں کرتا؟ قرآن اس پر خاموش ہے جو ان لوگوں نے قرآن کے برعکس کتابوں سے رجوع کیا؟
کیا قرآن اپنے علاوہ دوسری کتب کی طرف کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے جانے کی اجازت دیتا ہے؟ اگر اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ قرآن مکمل رہنمائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ قرآن بعض معاملات میں بعض سوالات پر عاجز آ سکتا ہے۔ قرآن کو بھی لاجواب کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس موضوع پر اسکندر اعظم اور سارے سیرانی کو ذل کر نہیں ماننے والوں نے قرآن کو لاجواب کر دیا۔ اگر قرآن مکمل رہنمائی کا دعوے دار ہے، وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی کسی بھی معاملے میں قرآن کو ترک کر کے اس کے برعکس کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے، کسی اور سے رجوع کرتا ہے، تو قرآن ایسوں کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات بذات خود قرآن سے ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر سورہ الاسراء کی آیت نمبر 99 نظر آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور تحقیق کے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی تمہارے سامنے آئے گا، وہی حق ہے۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ پس انکار کر دیا انسانوں کی اکثریت نے، مگر اس لیے کہ جو کچھ بھی انہیں عطا کیا گیا وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے جس مقصد کے لیے انہیں عطا کیا گیا۔ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انسانوں کی اکثریت نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اس طرح اگلی آیت سورہ الکہف کی آیت نمبر 54، وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور تحقیق کے لیے یعنی تم اپنی طرف سے پوری تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو، جو کہا جا رہا ہے وہی حق ہے، وہی تمہارے سامنے آئے گا۔ ہم نے ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر سامنے لے آئے، بیان کر دیا انسانوں کے لیے اس قرآن میں تمام کی تمام مسئلوں سے۔ یعنی اس قرآن میں ماضی میں پیش آنے والے واقعات میں سے صرف اور صرف ان کا ذکر کیا جو خوب ہو اسی طرح قرآن کے نزول سے اسات کے قیام تک پیش آئیں گے۔ انسانوں کے ہر سوال کا جواب ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے پھیر پھیر کر اس قرآن میں بیان کر دیا، ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ اور تھا انسان اکثریت معاملات میں جھگڑا کرنے والا، سو جھگڑا ہی کیا۔ یعنی قرآن کی بات تسلیم کرنے کی بجائے اپنی خواہشات و اپنے خود ساتہ الہوں کی باتوں کو قرآن پر ترجیح دی۔ جب بھی قرآن نے کسی معاملے میں رہنمائی کی تو اپنی بےہودہ دلیلوں کو قرآن پر پیش کیا اور قرآن کے مد مقابل اور اشیاء کو اور کتابوں کو لا کھڑا کیا، اوروں کو لا کھڑا کیا۔ وہ بات تسلیم نہ کی جو قرآن نے پیش کی، اس کے برعکس جو قرآن کے علاوہ اوروں کی بات ہے اس کو ہی تسلیم کیا۔ ناظرین، ان آیات میں آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اس قرآن میں جو آپ کے سامنے ہے، اس میں نہ صرف ہر سوال کا جواب دے دیا بلکہ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں مکمل رہنمائی نہیں ہے، اس قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں کی گئی جو صرف اور صرف ایک ہی بار کی گئی ہو، ایک ہی پہلو سے، بلکہ اس قرآن میں ہر معاملے کو، ہر بات کو جو انسانوں کو پیش آنی ہے، جو انسانوں کو پیش آنا تھا، ہر سوال کو، ہر اس سوال کو جو انسانوں کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اسے ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ ایک مقام پر ایک روح ایک پہلو سے بیان کیا تو اسی معاملے کو، اسی بات کو، اسی سوال کو دوسرے مقام پر دوسرے رخ، دوسرے پہلو سے بیان کر دیا، اسی کو تیسرے مقام پر تیسرے پہلو سے بیان کر دیا، یوں کسی ایک بھی پہلو سے اسے پوشیدہ نہیں رہنے دیا گیا۔ قرآن میں کوئی ایک بھی معاملہ، کوئی ایک بھی بات ایسی نہیں ہے جو صرف کسی ایک ہی مقام پر اور ایک ہی بار بیان کی گئی، بلکہ ہر معاملے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا۔ کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو، کوئی معاملہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو۔ اور قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ انسانوں کی اکثریت اس کا انکار کر رہی ہے، یعنی انسانوں کی اکثریت یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا۔
قرآن میں مکمل رہنمائی موجود ہے، قرآن میں ہر معاملے کا، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، قرآن میں ہر بات کو، ہر سوال کو، ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو ایک سے زائد مقامات پر ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا۔ انسانوں کی اکثریت یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، اس کا انکار ہی کر رہی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ انسانوں کی اکثریت ایسا کیوں کر رہی ہے، الا کفورا، یعنی انسانوں کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا، خواہ وہ مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہوں، وہ کہیں یا کسی پر بھی اقتدار و اختیار ہو یا کچھ بھی عطا کیا گیا ہو، انسانوں کی اکثریت ان کا استعمال اس مقصد کے لیے کرنا ہی نہیں چاہتی جس مقصد کے لیے انہیں یہ سب عطا کیا گیا، یہ سب کچھ دیا گیا۔ کیونکہ اگر یہ بات مان لیں کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، ہر معاملے و مسئلے کا حل موجود ہے، تو ان کی خواہشات پر ضرب آئے گی، اور یہی یہ نہیں چاہتے، یہ اپنی خواہشات کی تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مسئلوں سے بیان کر دیا گیا، مسئلوں سے سامنے لے آیا گیا۔ اس لیے یہ قرآن کے برعکس اوروں کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے ان کی خواہشات پر ضرب نہیں آتی، ان کی خواہشات پر ضرب نہیں پڑتی، بلکہ وہ الٹا ان کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین، آج اکثریت کی زبانوں سے آپ سنتے ہیں، اکثریت کا کہنا ہے کہ قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا گیا، قرآن میں احکامات تو ہیں لیکن ان کی تفاصیل موجود نہیں ہیں، ان کو کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، ان سوالات کے جوابات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ مثلا الصلاۃ، جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قرآن میں صلاۃ کا حکم تو ہے لیکن طریقہ قرآن میں نہیں ہے، اور پھر یہ جہاں سے طریقہ اخذ کرتے ہیں اس صلاۃ کے نام پر ان کی خواہشات پر کوئی ضرب نہیں آتی، وہاں سے صلاۃ کے نام پر جو ان کو مل رہا ہے وہ ان کی خواہشات کے عین مطابق ہے، حالانکہ پورے کا پورا قرآن ایک ہی شے کی وضاحت کر رہا ہے، اور وہ ہے الصلاۃ۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن میں صلاۃ کی رہنمائی موجود ہے تو دنیا کی زندگی اتنی سخت ہو جائے گی کہ جیسے آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا ہو، اور یہی کوئی نہیں چاہتا۔ اس لیے اکثریت اس کا انکار کرتی ہے کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اپنے ہر سوال کا جواب، ہر مسئلے کا حل قرآن میں تلاش کیا جائے گا، قرآن سے حاصل کیا جائے گا، تو انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا گیا اس پر اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں رہے گا، اس کو پھر خالص اللہ کی غلامی کرنا پڑے گی، اور یہی وہ نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا پس نہیں تدبر کر رہے القرآن، اور اگر تھا کسی اور سے اللہ کا علاوہ کہ تم پاتے اس میں کثیر اختلاف، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن میں ایک مقام پر کچھ کہا جا رہا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے برعکس کچھ اور دوسری بات کہی جا رہی ہے۔ اگر تم اس قرآن میں ایسی شے پاؤ، اختلاف پاؤ، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اعلان ہے کہ اگر یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں کثیر اختلاف پاتے، یعنی اگر ہم اس آیت کو صرف پیچھے بیان کی جانے والی 2 آیات کے تناظر میں دیکھیں تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو سوالات اٹھائے ہوں یا جو بھی احکامات دیے ہوں، جو بھی کہا ہو، ان کے جوابات بھی قرآن میں نہ دیے ہوں، حتیٰ کہ انسان کے اس دنیا میں موجود رہنے تک پیش آنے والے کسی بھی معاملے کا حل ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں نہ ہو، کسی بھی قسم کے پیدا ہونے والے سوال کا جواب قرآن میں نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہو تو گویا کہ قرآن میں اختلاف ہے۔ ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس قرآن میں سب کچھ ہر طرف سے پھیر پھیر کر بیان کر دیا، ہر پہلو سے پھیر پھیر کر انسانوں کے لیے ان کے سامنے لے آئے مسئلوں سے، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے سوالات کے جوابات ہی نہ رکھے جو بڑے بڑے سوالات ہیں، جن کے جوابات جاننا بہت ضروری ہیں۔
قرآن خود ہی سوال کھڑا کرے اور اس کا جواب ہی نہ دے، ایسی صورت میں تو یہ پھر اللہ کی طرف سے نہ ہوا بلکہ غیر اللہ کی طرف سے ہوا، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ اب ناظرین غور کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہر سوال کا جواب اس قرآن میں ہر پہلو سے پھیر پھیر کر مختلف مقامات پر بیان کر دیا، انسانوں کے لیے سامنے لے آئے مسئلوں سے۔ اور اگر کوئی سوال کھڑا ہو اور آپ یہ کہیں کہ اس قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی صورت ہے، یا تو قرآن جھوٹا اور آپ سچے ہیں، یا پھر قرآن جھوٹا نہیں، قرآن تو سچا ہے اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آپ قرآن پر الزام لگا رہے ہیں، آپ قرآن پر اور اللہ پر افترا کر رہے ہیں۔ اور ناظرین ذرا غور کریں، اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب قرآن سے حاصل کرنے کی بجائے اس قرآن کے برعکس کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو آپ کا یہ عمل کس بات کا اعلان کر رہا ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن کے پاس آپ کے سوال کا جواب موجود نہیں ہے؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ اعلان نہیں کر رہے کہ قرآن میں اختلاف موجود ہے؟ ایک طرف قرآن ہر سوال کا جواب دینے کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف آپ کے سوال کا جواب قرآن کے پاس ہے ہی نہیں، اسی لیے تو آپ نے قرآن کے برعکس کسی اور سے رجوع کیا اپنے سوال کے جواب کے لیے۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، جن جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذوالقرنین کہا ثابت کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک بھی شخصیت کو ذوالقرنین مان رہے ہیں، کیا ان کو ان کے سوال ذوالقرنین کون ہے کا جواب قرآن نے دیا؟ کیا انہوں نے اپنے سوال کا جواب قرآن سے حاصل کیا؟ اگر یہ جواب قرآن سے ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر قرآن سے نہیں تو نہ صرف ان کو جواب غلط ملا بلکہ انہوں نے قرآن پر افترا کیا۔ ان لوگوں نے قرآن پر بہتان باندھا، ان لوگوں نے اپنے عمل سے اس بات کا اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود نہیں ہے، قرآن میں مکمل رہنمائی موجود نہیں ہے، قرآن اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اللہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ ایک طرف تو کہتا ہے ہم نے اس قرآن میں ہر سوال کا جواب پھیر پھیر کے ہر پہلو سے مسئلوں سے تمہارے سامنے لے آئے، بیان کر دیا، اور دوسری طرف ہمارے کسی سوال کا جواب قرآن میں ہے ہی نہیں۔ ناظرین خواہ کوئی بھی شخصیت ہو، پوری کی پوری دنیا ہی کیوں نہ اس کی تعریفوں کے پل باندھے، لیکن اس کے حق ہونے کا معیار یہ نہیں ہے، بلکہ حق ہونے کا معیار وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے طے کر دیا، اس ذات نے جس نے وجود دیا۔ قرآن میں اور بھی درجنوں ایسی آیات ہیں جن میں انہی باتوں کا مزید مختلف پہلوؤں سے پھیر پھیر کر بیان کیا گیا، اور انسانوں کے رد عمل کو بھی بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، جنہیں آپ ان آیات میں جان چکے ہیں۔ ناظرین قرآن نے بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اسکندر اعظم اور سائرس ایرانی کے ذوالقرنین ہونے کی نفی کر دی، اور جن لوگوں نے ان شخصیات کو ذوالقرنین بنایا ہوا تھا ان کی حقیقت بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے چاک کر کے رکھ دی۔ ناظرین جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا پھر سائرس ایرانی کو ذوالقرنین کہا، ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی یا تسلیم کیا، ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن میں ذوالقرنین کا ذکر تو آیا ہے، لیکن قرآن اس سوال کا جواب نہیں دیتا کہ ذوالقرنین کون تھا، اس لیے ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخی کتب کا سہارا لینا پڑا۔ آپ جان چکے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں بالکل بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ قرآن میں ان کے سوال کا جواب نہیں، اللہ نے یا قرآن نے ایسا ہرگز نہیں کہا، بلکہ اللہ نے تو اس قرآن میں ان کے بالکل برعکس ایک دوسری بات کی، یہ دعویٰ کیا کہ اس قرآن میں سب کا سب ہر پہلو سے پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لے آئے، اور وہ بھی مسئلوں سے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن میں کسی سوال کا جواب موجود نہیں ہے تو اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور اس کا اپنا ہے، قصور اس کا ہے جو ایسا کہہ رہا ہے، جسے قرآن میں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ وہ اللہ کے قانون میں اندھا ہو چکا ہے، اسے اپنے اندھے پن کے علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اللہ اور اس کے قرآن الحکیم پر بہتان کی ضرورت۔ وہ اس معیار پر، اس قانون پر پورا ہی نہیں اتر رہا جس معیار پر، جس قانون پر پورا اترنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے۔ اس لیے اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی ذات میں جھانکنا چاہیے کہ وہ اس کے اندر جو خامیاں ہیں،
جو کمیاں ہیں، جو کجیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ ان کو دور کرے، اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو اس معیار پر، اس مقام پر لا کھڑا کرے جس مقام پر آنے سے قرآن اپنے راز کھولتا ہے، نہ کہ وہ الٹا اپنی غلطی کو قرآن پر تھوپنا شروع کر دے، قرآن پر اور اللہ پر بہتان باندھنا شروع کر دے۔ ان لوگوں نے کہا کہ قرآن میں اس سوال کا جواب موجود نہیں، اس لیے ہم نے قرآن کے علاوہ دوسری تاریخ کی کتابوں سے رجوع کیا اور ہمیں قرآن کے برعکس ان تاریخی کتابوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا۔ تو ان کے اس قول کا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح رد کر دیا، اسے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت آپ کو اسکرین پر سورہ زمر کی آیت نمبر 23 نظر آ رہی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری احسن الحدیث۔ حدیث کہتے ہیں تاریخ کو۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے یا اسے ایسا معاملہ پیش آتا ہے جس سے اس کا پہلی بار واسطہ پڑتا ہے تو وہ رہنمائی کے لیے کسی ایسے کو تلاش کرتا ہے جس کا اس سے پہلے اسی کام سے واسطہ پڑ چکا ہو، تاکہ اس کی تاریخ سے استفادہ کیا جا سکے۔ یوں نہ صرف بہتر طریقے سے اس مسئلے یا معاملے سے نپٹا جا سکے گا بلکہ ہر ممکن حد تک نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی قیمتی شے خریدتے ہیں جس کے بارے میں پہلے سے آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، تو آپ کسی ایسے شخص سے رہنمائی لیتے ہیں جو آپ سے پہلے اس شے کو خرید کر استعمال کر چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص نہ ملے تو آپ کسی ایسے شخص کی تاریخ سے رہنمائی لیتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی یا نقصان سے بچا جا سکے۔ یہی معاملہ دنیا میں آباد مجموعی طور پر انسانوں کا ہے۔ جب بھی انسانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو رہنمائی کے لیے تاریخ سے رجوع کرنا ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے یہ تاریخ سے رجوع کرتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے احسن الحدیث اس قرآن کی صورت میں اتاری۔ یعنی یہ قرآن ایسی تاریخ ہے جس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن احسن تاریخ ہے۔ ایسی ہی ایک دوسری آیت آپ کو قرآن میں ملے گی جس سے آپ اس آیت کو بآسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14۔ اللہ احسن الخالقین، خالقین جمع کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں ایک سے زائد خلق کرنے والے۔ ان میں اللہ حسن خالق ہے، تو جو حسن ہو، جس سے حسن کوئی نہ ہو، اسے اخذ کیا جائے گا، اسی کو خالق بنایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ خلق کرنے والوں میں حسن خالق ہے، اللہ حسن خالق ہے، اس بات کا محض زبان سے اقرار کرنا ہے اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی خالق بنایا جا سکتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، ایسا قطعاً نہیں۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ جو احسن خالق ہے اسے ہی اخذ کیا جائے گا، اور جو احسن نہیں ہے اسے ترک کر دیا جائے گا۔ تو اللہ احسن خالق ہے، اس لیے خالقین میں سے جو احسن ہے، اللہ احسن خالق ہے، صرف اور صرف اللہ ہی کو خالق بنایا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ جو بھی خالقین ہیں، جو خالق ہیں جو کہ احسن نہیں ہیں، انہیں ترک کر دیا جائے گا، انہیں خالق نہیں بنایا جائے گا، انہیں اخذ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ احسن الخالقین کا مطلب ہے کہ اللہ سے احسن کوئی خالق نہیں ہے، تو جو احسن خالق ہے اسے اخذ کیا جائے گا، اس کے علاوہ باقی سب کی نفی کی جائے گی، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا، باقی سب کے سب کو کوڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ تو بالکل ایسے ہی اللہ نزل احسن الحدیث، جو حدیث یعنی تاریخ اللہ نے اتاری ہے وہ احسن تاریخ ہے، اس سے حسن کوئی تاریخ نہیں ہے، اس لیے جو احسن ہے اسے اخذ کیا جائے گا، باقی سب کا رد کر دیا جائے گا۔ جب اللہ کسی بھی معاملے یا مسئلے میں رہنمائی کے لیے قرآن کو احسن الحدیث قرار دے رہا ہے تو اگر کوئی احسن تاریخ کو چھوڑ کر جو احسن نہیں ان سے رہنمائی لیتا ہے تو کیا وہ تاریخ کی کتابیں اس کی حاجت کو پورا کر سکتی ہیں؟ اسے بہتر جواب دے سکتی ہیں؟ اس کی بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں؟ اسے صحیح جواب دے سکتی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جن کی اپنی کوئی بنیاد نہیں، جو خود خامی و خرابیوں سے بھرپور ہوں، جو احسن نہیں ہیں، وہ کسی دوسرے کو نفع کیسے دے سکتی ہیں؟ جو تاریخ احسن ہے ہی نہیں، کیا وہ سوال کا احسن جواب دے سکتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔
اب جب کہ قرآن کے علاوہ کوئی احسن تاریخ ہے ہی نہیں تو پھر اس قرآن کے علاوہ کسی تاریخ کی کتاب سے رہنمائی نہیں لی جا سکتی۔ اس قرآن کے علاوہ تاریخ کی ہر کتاب کو کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری کتاب سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتا ہے تو سوائے دھوکے کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اب آپ خود غور کریں، جب اللہ اس قرآن کو آسن تاریخ قرار دے رہا ہے اور اس قرآن کے علاوہ کسی بھی تاریخ سے رہنمائی کی اجازت نہیں دے رہا بلکہ الٹا سختی کے ساتھ روک رہا ہے، تو اس کے باوجود جو ایسا کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے نزدیک ایسا کرنے والوں کی حقیقت کیا ہے؟ جو ایسا کریں گے ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ ان کے ہاتھ سوائے باطل کے کچھ نہیں آئے گا۔ اور جن لوگوں نے اسکندر اعظم یا سائرس ایرانی کو ذی القرنین قرار دیا، وہ لوگ تو خود اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ذی القرنین کے بارے میں جاننے کے لیے انہوں نے احسن تاریخ قرآن کے برعکس دوسری تاریخ سے رجوع کیا جس نے انہیں ان کے سوال کا جواب دیا۔ تو جب یہ جواب احسن تاریخ کا ہے ہی نہیں تو پھر جواب بھی احسن کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ غیر قرآن کا جواب بالکل بے بنیاد، باطل اور محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر تو یہ کہ جب آپ قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری تاریخ سے رہنمائی کے لیے رجوع کرتے ہیں تو آپ اپنے عمل سے اس قرآن کے احسن الحدیث ہونے کا کفر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے رہنمائی اس سے لی جائے گی جو احسن ہے، اور جب آپ نے اس قرآن کے برعکس کسی دوسرے سے رہنمائی لی، کسی دوسری تاریخ سے رہنمائی لی، تو آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ غیر قرآن کو احسن الحدیث تسلیم کر رہے ہیں اور قرآن کے احسن الحدیث ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔